ڈاکٹر مصدق صاحب، پہلے اگر اکنامک ایشوز پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی بڑا اس دفعہ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے سامنے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ نظر آتا ہے کہ ہماری ولنریبلٹی تو بہت اوپر ہے، لیکن شاید انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہماری لیڈرشپ کے لیول کے اوپر نان ایگزسٹنٹ ہے۔ یہ صرف گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ حکومت میں نون لیگ بیٹھی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، اپوزیشن کو بھی دیکھ لیں تو اپنی اپنی کھیل پہ سب لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال، میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ سب کے اوپر بڑی واضح ہے اور سب کو اندازہ بھی ہے کہ ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو اس سے مشکل وقت سے نکلنے کا راستہ ہے وہ بھی ذرا مشکل ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر لوگ مشکل وقت کا تو آپ کو بتا رہے ہیں، اندیا بھی دے رہے ہیں اور اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، مگر اس سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بتانے سے قاصر ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کی بڑی وجہ آپ نے ابھی ایکسپورٹس کے متعلق بھی بتایا، میری بڑی وجہ میرے خیال میں پاکستان کی صورتحال کی بڑی وجہ جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ پاکستان کے چند جو سرمایہ دار ہیں یا چند جو سیکٹرز ہیں، انہوں نے پاکستان کو بس گروی رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور جب تک ان لوگوں کو جن کو آپ یہ سبسڈیز وغیرہ دے دے کے ایک افہیم کے اوپر لگا چکے ہیں، ایک شخص جو افہیم پہ لگا ہو وہ کیسے بھاگے گا اولمپکس کے اندر؟ تو دنیا کی تجارت جو ہے وہ تو اولمپکس ہے، اس کے اندر تو جو سب سے زیادہ توانا ہوگا، جو سب سے زیادہ صحت مند ہوگا، جو سب سے زیادہ صبح ورزش کرتا ہوگا وہی جیتے گا۔ جس بچے کو آپ صبح صبح افہیم چٹوا دیں اور اس کو بولیں اگر تم یہ سبسڈی لے لو تو تمہیں یہ مل جائے گا، اور تم ایسا کرو تم یہ والی سبسڈی لے لو، اچھا تمہاری کیا بات ہے، تمہیں گیس سستی دے دیتے ہیں، تمہیں بجلی نہ دے دیں، اور یار تم پیسے ہی لے لو تھوڑے سے۔ تو جس ملک کی جو اکنامک فٹ پرنٹ ہے وہ لمپ کر رہا ہو اس جس کو میں کہتا ہوں سبسڈی کی افہیم پہ، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کو مشکل وقت سے گزرنا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی اکنامک فٹ پرنٹ کی۔ ایسا نہیں کہ یہ سستا کر دو، یہ مہنگا کر دو، یہ دروازہ کھول دو، اسے بند کر دو، اس سے کام نہیں چلے گا۔